السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جگنو حسینی چینل اور میں ہوں معراج خالد عرف جگنو حسینی۔ آج ہم اس وقت کی سب سے بڑی خبر لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ ملک کے معروف صحافی مولانا اور ڈاکٹر عبدالقادر شمس صاحب قاسمی آج اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ ارریہ بہار کے ڈوبا گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ عمر تقریباً 50 سال تھی۔ کورونا انفیکشن کی وجہ سے گزشتہ ایک ہفتہ سے زائد عرصہ سے اسپتال میں داخل تھے۔ پلازمہ بھی چڑھایا گیا مگر جاں بر نہ ہو سکے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقادر شمس صحافت کے ساتھ سماجی سرگرمیوں میں بھی سرگرم تھے اور بہت فعال تھے۔ سیمانچل کی فلاح و بہبود اور وہاں کے مسائل اٹھانے کے لیے قائم سیمانچل میڈیا منچ کے نائب صدر بھی رہے۔ مدرسہ دعوت القرآن فیٹکی چوک ارریہ کے شریک بانی، اس کے علاوہ کئی اداروں سے وابستہ بھی تھے۔ عبدالقادر شمس دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ سے PhD کی تھی۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ راشٹریہ سہارا میں طویل عرصہ تک بحیثیت سینئر سب ایڈیٹر خدمات انجام دیے اور اس سے پہلے کئی ملی تنظیموں میں کام کرنے کے ساتھ ادارتی فرائض بھی انجام دے چکے تھے۔ وہ سیمانچل کے دگرگوں حالات سے کافی پریشان رہتے تھے اور تعلیم و صحت کے لیے ادارے بھی قائم کیے تھے۔ مسٹر شمس انتہائی ملنسار، بااخلاق اور ملنے جلنے والے شخص تھے۔ ان کے انتقال سے اردو صحافت ایک فعال صحافی سے محروم ہو گیا۔ UNI کی اطلاع کے مطابق ان کے انتقال پر صحافی برادری کے علاوہ بہار اردو اکیڈمی کے سابق سیکریٹری اور سابق بیوروکریٹ مشتاق احمد نوری، جوائنٹ کمشنر انکم ٹیکس اسلم حسن، مشہور ادیب حقانی القاسمی، تنظیم علماء حق کے قومی صدر مولانا اعجاز عرفی قاسمی، سیمانچل میڈیا منچ کی پوری ٹیم اور اس کے صدر صحافی عابد انور، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو ڈاکٹر خالد مبشر، شعبہ اسلامیات کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر مشتاق احمد تجاروی، ہیومن چین کے صدر انجینئر محمد اسلم علی اور NCPUL کے ڈاکٹر توقیر راہی وغیرہ نے زبردست رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے تعزیت کی ہے۔ علاوہ ازیں ارریہ کے تمام سربراہ دینی، ادبی، صحافتی، سماجی اور سیاسی شخصیات نے غم و الم کا اظہار کیا۔ یقیناً آج ارریہ سے صحافت کا سورج غروب ہو گیا۔ اللہ مولانا مرحوم کی مغفرت فرمائے، آمین۔